چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کی اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیاسی شعور کی بیداری، بھرپور ووٹنگ، دانشمندی کے ساتھ متحد ہو کر فرقہ پرست اور نفرت کو پھیلانے والی ذہنیت کو شکست دینے کے مقصد سے مقامی طور پر آپسی مشورے کے ساتھ ووٹ کا استعمال کرنے کے سلسلے میں عوامی تحریک کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کے وفد کا ساحلی اضلاع میں اس وقت دورہ جاری ہے۔ منگلور، اڈپی، کاروار اور بھٹکل کے مختلف اسمبلی حلقوں کا دورہ کیا گیا اور مقامی جماعتوں، تنظیموں، ملی و سیاسی قائدین سے ملاقاتیں بھی ہوئی اور ان سے آپسی گفت و شنود بھی اور متعلقہ حلقوں کے سلسلے میں تفصیلات فراہم کی گئی۔ سینٹرل مسلم کمیٹی منگلور، بھٹکل جماعت منگلور، ملی کونسل جنوبی کینرا، ضلع کے ذمہ داران، مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل، جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے ذمہ داران و اساتذہ، جماعت المسلمین منکی، جماعت المسلمین مڈیشور، ملی کونسل شمالی کینرا ضلع کے ذمہ داران وغیرہ سے ملاقات و مشاورت ہوئی۔ وفد سے ملاقات کرنے والے سیاسی قائدین میں بی کے ہری پرساد، یو ٹی قادر، جی اے باوا، این ڈی ملا، کے آئی سی سی کے میڈیا انچارج سید عدنان اشرف اور مختلف انتخابی حلقوں کے کانگریس اور جے ڈی ایس امیدوار شامل ہیں۔ ملی کونسل کرناٹک کے وفد میں مرکزی معاون جنرل سیکریٹری جناب سلمان خان، ملی کونسل کرناٹک کے سرگرم رکن جناب مصدق کیری صاحب، ملی کونسل کرناٹک کے سیکریٹری مولانا ٹی انیس ندوی، ریاستی ملی کونسل کے معاون رکن مولانا سمیر بیگ ندوی اور ملی کونسل کولار کے صدر مولانا سید شہباز ندوی وغیرہ شامل رہے اور اس سلسلے میں جو ہے لگاتار اس وقت دورے جاری ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، دہلی آبکاری گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ معاملے میں ملزم منیش سسودیا کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے ذریعے داخل چارج شیٹ پر عدالت 10 مئی کو غور کرے گا۔ دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ کے اسپیشل جج ایم کے ناگپال نے معاملے میں ای ڈی کی 34 سپلیمنٹری چارج شیٹ پر نوٹس لینے سے متعلق سماعت کے لیے 10 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اڈیشہ حکومت نے گردابی طوفان کی پیشن گوئی کو مدنظر رکھتے ہوئے 18 ساحلی اور آس پاس کے اضلاع کے کلکٹرز کو کسی بھی حالت کے لیے تیار رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ دراصل محکمہ موسمیات نے گردابی ہواؤں کا علاقہ تیار ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے روز جنوب مشرقی خلیج بنگال کے اوپر گردابی ہواؤں کا علاقہ تیار ہونے کا امکان ہے۔ اس کے اثر سے اتوار کو اسی علاقے میں ایک ہلکے دباؤ کا علاقہ بن سکتا ہے۔ طوفان کے پیر کے روز وسط خلیج کی طرف تقریباً شمال کی طرف بڑھتے ہوئے تیز ہواؤں کے ساتھ ایک گردابی طوفان میں بدلنے کا اندیشہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، صنعت کار گوتم اڈانی کے اڈانی گروپ کی کمپنیاں اس وقت خستہ حالی کی شکار نظر آ رہی ہیں۔ ہنڈنبرگ ریسرچ رپورٹ سے پہنچے نقصان کا ازالہ ابھی تک نہیں ہو پایا۔ اڈانی گروپ کی کمپنیوں کی شیئرز میں سرمایہ کاری کرنے والے افراد کو لگاتار خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس ہفتے ایک گروپ کی کمپنیوں کے شیئر ہولڈرز کو 3700 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، سیکورٹی فورسز نے احتیاطی اقدام کے طور پر دھرو ہیلی کاپٹر کے آپریشن کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ 4 مئی کو جموں کشمیر ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد لیا گیا۔ ہندوستانی بحریہ، ہندوستانی کوسٹ گارڈ کے ہیلی کاپٹر کے 2 حادثات کے بعد ان ہیلی کاپٹر کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ ان ہیلی کاپٹروں کو اڑتے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ناظرین، ہندوستان میں سبھی زبانوں کی تشہیر یکساں طور پر کرنے کے معاملے میں کانگریس پارٹی نے جمعہ کو وزیر داخلہ امت شاہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پارٹی کا سوال ہے کہ حکومت آخر کیوں کنڑا زبان کے فروغ پر صرف 3 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے، جبکہ سنسکرت کے لیے 640 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا ہے۔ کنڑا کو ہندوستان کی 6ٹھی شاستریہ زبان کا درجہ حاصل ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ ادھر ناظرین گرامی، منی پور میں جاری تشدد کے درمیان میگھالیہ پولیس نے جمعہ کو کمیونٹی لیڈروں اور شیلانگ میں مقیم کوکی اور میتی کمیونٹی دونوں کی طلبہ لیڈروں کے ساتھ ایک امن میٹنگ کا اہتمام کیا ہے۔ شیلانگ میں 2 برادریوں کے کچھ نوجوانوں کے درمیان جھگڑے کے بعد نونگرم ہلز کے ناگالینڈ کمیونٹی ہال میں میٹنگ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر دہلی کے جنتر منتر پر پہلوانوں کا ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف احتجاج جاری ہے۔
اس درمیان انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں خواتین پہلوانوں کی شکایت پر بی جے پی کے رکن پارلیمان برج بھوشن سنگھ کے خلاف درج دہلی پولیس کی ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں خواتین پہلوانوں نے ریسلنگ فیڈریشن کے صدر پر جنسی ہراسانی، بدسلوکی واقعات سے لے کر چھیڑ چھاڑ اور نامناسب طریقے سے چھونے اور جسمانی رابطے تک کے کئی سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ دہلی پولیس کی ایف آئی آر میں جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق خواتین پہلوانوں نے شکایت کی کہ انہیں ٹورنامنٹ کے دوران وارم اپ اور یہاں تک کہ نئی دہلی میں ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے دفتر میں جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس رپورٹ میں برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کی تفصیل دی گئی ہے، جس کے مطابق ان پر الزام لگانے والی 7 خواتین ریسلر میں سے 2 نے پولیس کی شکایت میں کئی بار جنسی ہراسانی کا ذکر کیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ہندوستان کی انتہائی مطلوب دہشت گرد خالصتان کمانڈر فورس کے سربراہ پرمجیت سنگھ پنجوار عرف ملک سردار سنگھ کو آج صبح پاکستان کے شہر لاہور کی جوہر ٹاؤن میں 2 نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ وہ صبح 6 بجے کے قریب جوہر ٹاؤن کی سن فلاور سوسائٹی میں اپنے گھر کے قریب پیدل ٹہل رہا تھا کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم افراد نے اسے گولی مار کر کے قتل کیا تھا۔ ناظرین گرامی، ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سربراہ برج بھوشن شرن سنگھ ان دنوں سرخیوں میں ہیں۔ ان پر ملک کی کئی خواتین ریسلرز نے جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس درمیان میں خبر آ رہی ہے کہ انٹرویو کے دوران بی جے پی رکن پارلیمان برج بھوشن سنگھ کو سوالوں سے بھاگتے ہوئے دیکھا گیا اور وہ ناراض بھی ہوا۔ انڈیا ٹی وی کے ایک انٹرویو کے دوران سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ڈبلیو ایف آئی کے سربراہ بھوشن نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ نہیں ہیں، نہ ہی عدالت، کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ناظرین گرامی، متحدہ عرب امارات اور عالمی ادارہ صحت WHO نے ہوائی جہاز سے سوڈان کی طبی امداد کی پہلی کھیپ روانہ کر دی ہے۔ WHO نے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ WHO نے جمعہ کو ایک بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات اور WHO نے آج سوڈان کی 30 ٹن ہنگامی طبی امداد فراہم کی۔ بیان میں کہا ہنگامی سرجری کے لیے سامان اور ضروری ادویات لے کر ایک طیارہ صبح پورٹ سوڈان کے ہوائی اڈے پر پہنچا تھا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی، افغانستان میں سابق نانگہار صوبے میں بھاری بارش اور اچانک آنے والے سیلاب سے 4 افراد کی موت ہوئی ہے اور 25 دیگر زخمی۔ صوبائی حکومت نے ہفتے کو یہاں ایک بیان جاری کر کے اطلاع دی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بارش بھاری ہونے کے سبب جمعہ کی شام صبح اچانک سیلاب آ گیا تھا، جس میں 3 بچوں سمیت 4 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ ادھر امریکی ریاست میساچوسٹس میں کیمیکل فیکٹری میں ہونے والے دھماکے میں 1 مزدور ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ ٹیوری پورٹ میساچوسٹس میں ایک کیمیکل فیکٹری میں دھماکہ ہوا تھا۔ فائر فائٹر، پولیس اور میڈیکل ٹیم علاقے کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو کے جنوبی کیو صوبے میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب سے 176 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ جنوبی کیو صوبے میں ایک دریا میں طغیانی آنے سے سیلاب پیدا ہوا، جس نے بشوشو اور نیامو کوبی دیہاتوں میں وسیع پیمانے میں تباہیاں مچائی ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ نے اطلاع دی کہ افغانستان میں خواتین اہلکاروں پر طالبان انتظامیہ کی طرف سے عائد پابندی کی وجہ سے انسانی امدادی کارروائیاں بدستور متاثر ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی ڈپٹی ترجمان فرحان حق نے یومیہ پریس کانفرنس میں افغانستان میں خواتین اہلکاروں پر کام پر پابندی سے متعلق سوالات کے جوابات دیے تھے۔ ادھر صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ترکیہ گیم چینجرز ٹیکنالوجیز کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ملک بن گیا ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی صنعت ہوابازی اور خلائی کلسٹر ساحہ استنبول کی 5ویں عام جنرل اسمبلی کو بھیجے گئے پیغام میں اردوغان نے کہا کہ گزشتہ 20 سالوں میں دفاعی صنعت میں انہوں نے جو تبدیلی لائی ہے اس کے ساتھ ہائی ٹیک گھریلو اور قومی فوج کی خدمت کے لیے اور دوست و اتحادی ممالک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر کرناٹک اسمبلی انتخابات زور و شوروں سے اس کی انتخابی مہم چل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ادھر چکپیٹے اسمبلی حلقے میں کے جے بابو کی مہم بھی زوردار چل رہی ہے اور الگ الگ پروگرام ان کے انعقاد ہو رہے ہیں اور مکمل طور پر لوگوں کا تعاون اور لوگوں کا جو ہے ساتھ ان کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ اس درمیان میں انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا بھی ہے کہ آپ تمام اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اس وقت حالات کیسے ہیں اور مسلمانوں کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ان پریشان کن حالات میں جبکہ الیکشن کی سرگرمیاں زوروں پر ہیں، مختلف پارٹیاں ہر قسم کا لالچ دے کر اپنے لیے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ تمام کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ ان خیالات کا اظہار چکپیٹ اسمبلی حلقے کے آزاد امیدوار کے جے بابو نے کرتے ہوئے انہوں نے بہت سارے وعدے کیے یہاں کے لوگوں سے، یہاں تک کہ انہوں نے اعلان کیا کہ 1740 کروڑ کی جو ان کی دولت ہے وہ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہے، قوم کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ قوم کی ماں بہنوں اور بہو بیٹیوں اور بھائیوں کے لیے، ان کے لیے بہتر مستقبل کے لیے، ان سب کو یہ ہونے کے پیچھے اگر ساری دولت کام آ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ شرط ہے کہ اس قابل کام ہونا چاہیے، اس معیار کا اتحاد ہونا چاہیے، پورے مسلمان ایک ہو جانا چاہیے، آپسی اختلافات کو بھلا کر ایک ہونے میں ہی
ہماری بقا ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے۔ اس موقع پر چک پیٹے اسمبلی میں صرف انہی کا دھوم دیکھا جا رہا ہے۔ گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی